if you allow me, یاسر ہمارے ساتھ رہیے گا. NA 47-48 سے چلتے ہوئے آتے ہیں, and then we will head over here as well. مجھے بتائیے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر بحیثیت انڈیپینڈنٹ آپ کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہی از لیفٹ پیپلز پارٹی. مصطفیٰ نے بڑے متحرک رہے ہیں, ووکل رہے ہیں, اینڈ ہی از میڈ دا رائٹ نوائز جسے کہتے ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر. کتنے اور ان دونوں نشستوں میں سے کدھر آپ کو لگ رہا ہے زیادہ مضبوط ہیں, اور کدھر, یا ڈاکٹر صاحب روایتی طور پہ یہ نکال لیں گے؟ مہر, مجھ سے آپ اگر معلوم کر رہی ہیں تو آئی تھنک کہ میں ساؤتھ پنجاب میں وہ فال نہیں کرتا. میں آ رہی ہوں, سوری. جی کاشف جی, اسلام آباد کے جو 3 حلقے نا 46, 47 اور 48, یہ تینوں پچھلے 2 الیکشنز میں تحریک انصاف اس پوری بیلٹ کو اور خطے کو سویپ کرتی آئی ہے. اور یہ اسد عمر یہاں سے الیکشن لڑے, علی نواز ابان بائی الیکشن میں یہاں سے جیتے, عمران خان خود بنی گالا کی سیٹ سے الیکشن جیتے رہے, راجہ خرم جو تھے وہ آئی پی پی میں چلے گئے. آئی ڈونٹ تھنک وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ادھر عامر کیانی کو ٹکٹ دیا تھا آئی پی پی نے, وہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی, لیکن اب جو خرم ہے میرا خیال ہے وہ 48 میں الیکشن لڑ رہے ہیں, آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. پرابلم یہ کہ ہے تحریک انصاف کا حلقہ 40 مکمل شہر, 47 بھی پارٹ شہر ہے, پارٹ گاؤں کے علاقے ہیں. علی بخاری کو ٹکٹ دیا 48 سے پی ٹی آئی نے. وہ نیر بخاری کے, وہ یہ فیملی ایک ہی ہے سپتی, ان کے نیر بخاری کے بھائی, وہ آپس میں کیونکہ بخاریوں کا ووٹ لڑ جانا تھا اور تقسیم ہو جانا تھا, اس لیے انہوں نے اپنا حلقہ چھوڑ کے وہ تیسرے میں چلے گئے. تحریک انصاف کے امیدوار کمزور ہیں, کیمپین ٹھیک سے نہیں کرے. شعیب شاہین کی کیمپین میں نے دیکھی ہے, باقی دونوں کی کیمپین بھی میں نے دیکھی. عامر مغل از این اوکے کینڈیڈیٹ, بٹ وہ میرا خیال ہے زیادہ تحریک انصاف اسلام آباد کی تینوں سیٹوں میں بینک کر رہی ہے. لوگ خود باہر نکل کے آئیں, لوگ خود ووٹ ڈال دیں اور تحریک انصاف کسی طرح جیت جائے. میرا خیال ہے کیمپین وائز علی بخاری کی کیمپین بھی مجھے کمزور نظر آئی ہے. حالانکہ I know very well, but Shoaib Shaheen is the only one who has done some sort of a campaign in Islamabad. Okay, but also ٹی وی پہ تو بہت رہے. علی بخاری بڑا عوامی طریقے سے متحرک رہا ہے, کبھی بائکیا پہ آ رہا ہے, کبھی موٹر بائکس پہ آ رہا ہے. بڑا ان کا حلقہ نہیں ہے, وہ دوسرے حلقے میں گئے. یہ دیکھیں, یہ دیہی حلقے, یہاں پر آپ کو گاؤں ملیں گے, بنی گالا, مل پر, بھاراگو تک آپ جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے گاؤں ملیں گے آپ کو. تو یہاں پر جوڑ توڑ کے اور برادریوں میں بڑے ووٹ ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور یہاں پہ فیکٹر جو بڑا کی رول پلے کر رہا ہے. جسٹ اے منٹ, ہو آر یو بیٹنگ آن؟ مصطفیٰ کی ایک سیٹ پہ بہت اچھی پوزیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ 48 مصطفیٰ ٹھیک کیمپین کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں ان کا مقابلہ بھی علی بخاری. اگر اف ہز کیمپین از ڈاجی تو یو تھنک مصطفیٰ, میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں, میرے کزنز جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار مصطفیٰ کو ووٹ ڈالنا. اور دوسرا, سو یو نو a lot of people are going towards. دیکھیں, ووٹر اگر نکل آیا تو تحریک انصاف لے جائے گی. ووٹر اگر نہ نکلا, مینجمنٹ ہوئی, 47 اور 48 کے اندر چونکہ کھوکھر صاحب ہے نا, وہاں پہ 3 وے فائٹ ہے. کھوکھر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر کے جو ہے وہ چانس مل جائے گا. جو تھوڑی بہت کمی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی, وہ پوری کر جائیں گے کھوکھر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک سیٹ کے اوپر جو ڈاکٹر طارق صاحب ہیں وہ بھی پورا زور لگا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ کیانی صاحب نے 48 کی سیٹ مانگی تھی, اس کو ان کو دے دی گئی, ایڈجسٹمنٹ ہوگی, لیکن بعد میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے یہی سیٹ چاہیے, میں نے اس پہ دوسری 47 پہ نہیں جانا. تو آپ کا کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ تو ایک سیٹ کے اوپر ذرا سے ان کو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اس کی کیمپین. یہ بڑا مشکل ہے, لیکن کیمپین اچھی لگ رہی ہے. لیٹس موو آن ٹو اٹک رائٹ ناؤ. اگین آئی ایم سیئنگ, مجھے لگتا ہے اگر ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہوا تو تحریک انصاف سیٹیں نکال جائے گی. ٹو ایوری حلقہ. تو آپ کو پتا ہے کہ ووٹر اگر ٹرن آؤٹ آپ کا 55-60% پہ چلا گیا, کے لیے کمپلیٹ گیم چینجر. سارے داریے, سارے آرٹیکل, ساری باتیں الگ الگ. ایک ہوتی ہے کیمپین, ایک ہوتی ہے کہ آپ ٹوٹلی ووٹر پہ بینک کر رہے ہیں کہ وہ خود بخود نکلے, وہ خود بخود آ کے ووٹ ڈالے. دیٹس دا لارجر ایشو. مگر اس بار بڑے پیمانے پہ بینک اس بات پہ ہی ہے کہ وہ خود متحرک ہو کے نکلے گا.